آیت نمبر 50 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مصدق لما، اور میں تصدیق کرنے آیا ہوں جو بین یدیہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، من التوراتی تورات میں سے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تورات ہی کو مانتے تھے اور وہی باتیں کرتے تھے جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کو بیان کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ انجیل کے وعظ ان کو سنایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ولی احلّہ، اور میں حلال کرنے آیا ہوں لکم تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ باتیں، حرم علیکم جو تمہارے پر حرام کر دی گئی ہیں، چونکہ یہود لوگوں میں ایک طرح کی مذہبی مزاج کی جو سختی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ان کے اندر آ گئی تھی۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ ہفتے کے دن کو منع کیا گیا تھا کہ اس دن میں آپ نے کوئی تجارت نہیں کرنی ہے، تو اس دن وہ کسی بیمار کے لیے شفا کی دعا بھی نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ بھی ایک دنیا کا کام ہے۔ تو بعض اوقات دین کے معاملے میں اتنی زیادہ سختی کا اختیار کرنا، اس سے بجائے دین کو نفع ہونے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس سختی کو کم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس کی مثال آج کے دور میں یوں دیکھی جا سکتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مرغی ذبح کراتے وقت اس بات کا تو بہت خیال رکھتے ہیں کہ تکبیر پڑھی گئی یا نہیں، مگر اس بات کا دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ یہ مرغی جن پیسوں سے لائی گئی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو بعض اوقات چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دینا اور بڑی باتوں کا نظر انداز کر جانا، یہ بھی گویا کہ دین کے لیے ایک نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وجئتکم بآیۃ، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یہاں پہ تقوی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہا گیا ہے اور اطاعت جو ہے وہ نبی کے لیے کہی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک یہ اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عین ذات کی اطاعت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کے نقش قدم پر چلا جائے اس کی ذات، اس کی عادات، اس کا کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو، جس کو دیکھ کے آپ اس کو فالو کر سکیں۔ تو اس لیے عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے اور اطاعت جو نبی اور رسول کی ہوتی ہے۔